قیامت کے خوفناک اور دل دہلانے والے منظر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آج میرا موضوع ہے قیامت کے خوفناک اور دل دہلانے والے منظر، جس سے سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، اور اللہ نے اپنے پاک کتاب میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور قیامت کے دن پر، کیونکہ قیامت ایمان کی معنی یقین آ جائے دل میں، پورے کا پورا کہ یہ ہونے والا ہے۔ دیکھو، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو بچنے کے لیے کسی وہ اپاء اپناتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی ایفار کٹواتا ہے تو اس کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، یا کسی کے دشمن کا ڈر ہوتا ہے، یا کسی مشکل کے آنے کا خوف ہوتا ہے تو کتنے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی جن کا یقین ہوتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہوتا ہے، یعنی اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حساب لے گا، ہمیں اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کرتے، وہ سدا ہی ڈرتے رہتے، اور وہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا بھی اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، فیصلہ ضرور ہوگا، اور آخرت پر یعنی حساب کتاب کے دن پر کہ یہاں عدل ہوگا، فیصلہ ہر حال میں ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تو وہ کبھی بھی ان کو دوست نہیں بناتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، چاہے ان کے باپ ہو، چاہے ان کے ابناؤہم و اخوانہم، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کے بھائی ہو، او عشیرتم، چاہے ان کے برادری ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں
جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا لی ہے ایمان کی، کیونکہ ان کا یقین ہے قیامت پر، یہ اس پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ منظر آنے والا ہے، ہماری جگہ وہ ہے، ہمارا گھر وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ دن ہوگا زلزلے کا، اختلاف، ایسا دن ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین ہل جائے گی، نیچے اوپر ہوگی، زلزلہ مچ جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، وہ اپنی ہر چیز باہر نکالے گی، وہ مرے ہوئے بندوں کو بھی باہر نکالے گی، تو یہ سونا چاندی دھر دولت وہ بھی باہر نکالے گی۔ جب وہ سونا چاندی باہر آئے گا تو خون کرنے والا کہے گا آج یہی چیز ہے جس کے لیے ہم نے دنیا میں قتل کیے تھے۔ زانی کہیں گے یہی چیز ہے جس کے وجہ سے ہم نے زنا کی تھی۔ چور کہیں گے یہی چیز ہے جس کے وجہ سے ہم نے چوری کی تھی اور ہمارا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ رشتہ دار کہیں گے یہی چیز ہے جس کے لیے ہم نے رشتہ توڑا تھا۔ ظالم کہیں گے یہی چیز ہے جس کے وجہ سے ہم نے زمین پر ظلم کیا تھا، پھر اس کو کوئی بھی ہاتھ تک نہیں لگائے۔ یہ وہ منظر ہوگا اس دن کا کہ ہر ایک خوف میں طاری ہوگا، اور وہ اپنی ہر چیز باہر نکالے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آج اس کو کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات حکم دے گا کہ وہ بول پڑے گی کہ تم نے میرے اوپر یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، وہ ساری خبریں باہر نکال دیں کہ اس وقت یہ کام کیا تو نے، اس وقت یہ کام کیا، اس وقت یہ کام کیا، اس وقت یہ کام کیا۔ اب یہ تو خبریں ہوں گی، اب اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ زلزلہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ انسانوں ڈرو اس دن سے، ڈرو اپنے رب سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات کے انسان اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں نہیں ڈرتے ہو رب سے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی منمانی کرتے ہو، اپنی مرضی سے گھومتے ہو، باتے ہو، کہتے ہو جسم بھی ہمارا، مرضی بھی ہماری، کام بھی ہمارا، چلنا پھرنا ہر چیز ہماری۔ حالانکہ تیرا حاکم وہ ہے، ہر چیز ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، بادشاہی ان کی ہے، دنیا پر اس کی سلطنت ہے، آخرت میں اس کی سلطنت ہوگی۔ تیرا گھر وہاں ہے یا ایک مسافر بن کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے تم سفر پر اتنی منمانی کرتے ہو، تمہارا کل کہاں گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کھول کے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل، تو دنیا میں ایسے ہو جا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک مسافر ہے تو، جیسے مسافر راستے میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مثال ایسا ہے کہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر چل دیا، جو درخت کے نیچے کھڑا ہوا وہ تیری دنیا ہے، باقی تیری زندگی آخرت کی۔ تو اس آخرت کی زندگی کو ہم نے چھوڑ کر اس دنیا میں کو ترجیح دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈر۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات کے انسانوں سے اپنے مالک سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جو تیرے اوپر آنے والا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو ایک بہت بڑی خطرناک، دل کو بہلانے والی، دل کو ہلا دینے والی ایسی خطرناک دن تیرے اوپر آنا ہے کہ تم چلا کے اٹھو گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن آپ دیکھیں گے اے میرے محبوب، یوم ترونا تذہل کل مرضیۃ، ہر ایک بچے کو دودھ، کتنا بچہ محبوب ہے ماں، کتنا بچے سے پیار کرتی ہے، ان کو آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے، ان کے لیے ساری مصیبتیں اٹھاتی ہے، اس کے لیے ہر چیز لیتی ہے، اور اگر تھوڑا اس کو درد ہوتا ہے تو تین راتیں اجاگا کر کے اس کو خوش رکھنے کے لیے ہر نمونے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو پھینک دے گی، اس کا کوئی قدر نہیں کرے گی۔ وہ دن ہوگا، اور ہر ان عورت کو جس کو حمل ہوگا اس کا حمل گر جائے گا۔ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو پھینک دے گی، اور جو حمل سے ہوگی اس کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، لوگوں کو ایسے دیکھو گے جیسے نشے والے بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نشہ کرتا ہے نا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، گرتے رہتے ہیں، تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، تم لوگوں کو ایسے دیکھو جیسے نشے میں ادھر گرے گا، ان کے ہوش ہی ختم ہو جائے۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ نشہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ سارے بندے ایسے گریں گی، ایسے دھماکہ ہوگا، ایسے آواز ہوگا۔ جب سور پھونکی جائے گی وہ آواز بڑھتا جائے گا، لوگوں کے دماغ کے پردے پھٹ جائیں گے اور گر جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے تڑپ کے مر جائیں گے۔ وہ دن ہے قیامت کا، وہ ایسا خطرناک دن جسے انسان کو کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے اس دن سے ڈر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے ڈرا کہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر تم دیکھتے تو کبھی بھی اپنے بیویوں کے نزدیک نہیں جاتے، روتے رہتے، باہر پہاڑوں میں چلے جاتے، اپنے بستر پر کبھی نہیں سوتے۔ جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، اگر تم سنتے اور دیکھتے، ایسا خطرناک دن، ہولناک دن قیامت کا جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب اللہ کی کورٹ ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، شاہد ہوں گے، فریاد ہوگی۔ ہم نے کبھی اس پر نظر کی ہے؟ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑی سی چاہت کے لیے ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اس دنیا کے مزے لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے دور ہو،
اللہ کے طرف ہمارا ذرے برابر بھی توجہ نہیں ہے، سارا توجہ دنیا کے اوپر ہے، دنیا کیسے آ جائے، اولاد، مال، دھن، دولت، اور ہمیں ان چیزوں نے برباد کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اگر تم بھی اس پر توجہ دے گو کہ تیری دولت اور تیری اولاد، تیرا مال کی چاہت اور تیری اولاد میرے سے دور نہ کر دے، اگر تم بھی ایسے کرو گے تو بڑے خسارے میں آ جاؤ، بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تو ہماری زندگی وہی ہے، آخرت کی ہے، یہ دنیا کی ہمارا کھیل تماشا ہے۔ اس کھیل تماشے کو کھیل تماشا سمجھیں اور اپنی رب کی یاد میں لگ جائے، اپنے رب کے ذکر میں لگ جائے، رب کی سراہ میں لگ جائے اور اللہ سے ڈرے۔ اس دن کے آنے سے ہم پہلے ڈرے، تیاری کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، اللہ تو نے مجھے غوث کیوں نہیں بنایا کہ بکریاں کھا جاتا۔ سارے بندے روتے گئے اس دن کو یاد کر کے، کیونکہ اس کو بچنے کا خوف تھا کہ ہم کیسے بچے، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس ایسے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آخرت کو کتنا بھی عمل کرے، کتنا بھی عمل کرے، جب تک آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو سارے عمل ہمارے برباد ہو جائے گے۔